اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں اور سچی خبریں دکھا رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اس اعتبار سے آپ ہر روز یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ ناظرین، آئیے پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی کہ آج ہمارے پیارے ملک کے صدر جمہوریہ، پریزیڈنٹ آف انڈیا کا الیکشن ہوگا، اس کے لیے ووٹنگ ہوگی۔ بی جے پی سے دروپدی مرمو اور اپوزیشن سے یشونت سنہا، دو امیدوار ہیں، ان کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلیوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ مارگریٹ الوا نائب صدر جمہوریہ کے عہدے کے لیے اپوزیشن کی فی الحال امیدوار ہے۔ ووٹنگ صبح 10 بجے سے شروع ہو چکی ہے اور شام 5 بجے ختم ہوگی۔ اب 5 بجے کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ پلڑا کس کا بھاری ہے۔ ناظرین، آئیے دوسری بڑی خبر ریاست اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ سے ہمارے رپورٹر فیضان الہی نے بھیجی ہے کہ لکھنؤ میں بننے والا وہ مال جو اس وقت انٹرنیشنل لیول پر فیمس ہو گیا، لولو مال، جس میں تقریباً 2500 کروڑ کی لاگت سے یہ مال بنا ہے اور ہزاروں لوگوں کو اس میں روزگار ملا ہے، مگر ملک میں نفرتی چنٹو الگ الگ طریقے سے ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پھیلانے کی لگاتار سازشیں کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لولو مال کو لے کر نماز پڑھنے کا معاملہ بہت گرمایا، اور اب بڑی خبر آ گئی ہے کہ جو نماز ہوئی تھی وہ بھی سازش کے تحت پڑھی گئی تھی۔ سی سی ٹی وی کیمرے سے یہ بات سامنے آئی ہے۔ قبلہ غلط ہونے کے ساتھ ساتھ نماز صرف 18 سیکنڈ میں مکمل ہو گئی، یعنی پوری طریقے سے یہ معاملہ سامنے آ گیا ہے، اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ نماز بھی سازش کے تحت، یعنی مال کو بدنام کرنے کے لیے، اور مال کو بدنام کرنے سے زیادہ ہندو مسلمانوں میں نفرتیں کیسی پھیلائی جا سکتی ہے، اس کے لیے سازش کے تحت پڑھی گئی تھی، کیونکہ نمازیوں کا رخ بھی قبلے کی طرف نہیں ہے، اور کوئی بھی نماز
3 منٹ سے پہلے مکمل نہیں ہوتی، اور یہ اونلی 18 سیکنڈ کی نماز تھی. یعنی آپ دیکھیے کہ ہمارے ملک میں نفرتی چنٹو کس لیول تک گر سکتے ہیں. ان کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے اور سخت سے سخت سزا ان کو ملنی چاہیے. اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ مسلمان بھی تھے کہ نہیں، یہ معلوم کرنا بھی بہت ضروری ہے. اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے نوین کمار جندال کو لے کر. آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی ان خبیثوں میں سے ہے جس نے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی. نپور شرما اور نوین جندال، ان دونوں شیطانوں کو گرفتار نہیں کیا گیا. ان کو گرفتار کرنے کی جائز مانگ کرتے کرتے 500 سے زیادہ لوگ جیل کے سلاخوں میں چلے گئے اور کچھ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن ان دونوں لاڈلوں کو ابھی گرفتار نہیں کیا گیا. خیر، نوین جندال کو لے کر بڑی خبر یہ آئی ہے کہ اس نے یہ الزام لگایا تھا کہ مجھے اور میری فیملی کو جان کا خطرہ ہے، میرے گھر کے باہر تعینات پولیس کی گاڑی پر حملہ کیا گیا. بی جے پی کے سابق ترجمان نوین جندال کے الزام کی پولیس نے کلیئر طور سے تردید کر دی ہے. نوین جندال کے اس پورے دعوے کو دلی پولیس نے بالکل جھوٹ قرار دیا اور کہا کہ کچھ میڈیا چینل غلط خبریں چلا رہے ہیں کہ نوین جندال کے گھر پر پتھراؤ کیا گیا ہے. اس وقت اتر پردیش سے پھر بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ اسٹوڈنٹس یونین لیڈر آفرین فاطمہ کے ابا جان جاوید جنہیں گرفتار کیا گیا. اب جاوید پر NSA بھی لگا دیا گیا اور نپور شرما کے خلاف جو اتر پردیش میں آندولن ہوئے، احتجاج ہوئے، ان کا ماسٹر مائنڈ بھی انہیں ہی قرار دیا گیا تھا اور اب ان پر NSA بھی لگا دیا گیا ہے. اتر پردیش کے ضلع کے اٹالہ علاقے میں 10 جون کو ہونے والے پرتشدد آندولن مظاہرے کے ملزم طلبہ لیڈر آفرین فاطمہ کے والد جاوید پر بلڈوزر سے گھر توڑنے کے بعد اب NSA بھی لگا دیا گیا ہے. یعنی لگاتار اتر پردیش حکومت جو ہے جاوید آفرین فاطمہ ان سے لگاتار دشمنیاں نکال رہی ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے گھر کو بلڈوزر سے توڑا اور اب جاوید پر NSA بھی لگا دیا گیا. چائنا کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ چائنا لگاتار گھس رہا ہے. اپوزیشن پارٹیاں مودی جی کو بار بار کہہ رہی کہ بتائیے نا سچائی کیا ہے، لیکن مودی جی بیچارے چائنا لفظ بھی زبان پر نہیں لاتے ہیں، اتنے ڈرے ہوئے ہیں. ایسا راہل جی کا اور اپوزیشن تمام پارٹیوں کا کہنا ہے کہ چائنا لگاتار گھس رہا ہے. لیکن فضائیہ کے سربراہ کا اس وقت بڑا بیان آیا ہے کہ ہم چین کے ہر اقدام کا جواب دینے کے لیے تیار ہے. LOC پر S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم تعینات کریں گے. فضائیہ سربراہ کا کہنا ہے کہ چین کے ہر اقدام کا ہم جواب دیں گے. وہیں پر مشرقی لداخ سے یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ انڈیا اور چائنا کے درمیان بات چیت کا نیا دور شروع ہو رہا ہے. سرحدی تنازع سمیت بارڈر وواد سمیت تمام معاملات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی سمت پیش رفت کی جا رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ بابری مسجد کی جگہ جو اس وقت رام مندر کو دی گئی ہے اور اب وہاں پر رام مندر تعمیر ہو رہا ہے اور اسی کارنامے کو لے کر باقاعدہ بی جے پی کو اس کا پوری ملائی بھی مل رہی ہے کہ رام مندر کی تعمیر کا کام بی جے پی کے دور میں شروع ہوا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا فائدہ تو ملنا ہے. لیکن بڑی خبر رام مندر تعمیر کو لے کر اس وقت یہ آ رہی ہے کہ رام مندر کی جو چوکھٹ ہے وہ مسلم کاریگروں نے ہی بنائی ہے. مندر کی تعمیر میں بنسی پہاڑ پور کے گلابی پتھروں کا استعمال کیا جا رہا ہے. وہیں رام مندر کے مرکزی حصے تک پہنچنے کے لیے 14 دروازے ہوں گے. ان دروازوں کو نصب کرنے کے لیے مکرانہ ماربل چوکھٹ بنائی جائیں گی جن پر نقاشی کا کام مسلم کاریگروں نے کیا ہے. ہندو پریشد کے صوبائی ترجمان شرما نے بتایا کہ بہرائچ کے جنگلات سے شیشم اور ساکھو جبکہ ضلع گونڈا کے منکاپور کے جنگلات سے ساگوان کے نمونے منگائے گئے ہیں. کام کرنے والی تنظیم اور انجینئر اس پر تحقیق کر رہے ہیں کہ رام مندر کے دروازے کس لکڑی سے بنائے جائیں گے.
शर्मा का कहना है कि दरवाजे की चौखट 2000 साल तक महफूज रहेगी, जिसे तैयार करके रखा गया है। और उन्होंने बताया कि दरवाजे की चौखट मुस्लिम कारीगरों ने खूबसूरत नक्काशी करके तैयार की है। खुदा करे कि ये खबर हमारे यहाँ के दलाल मीडिया भी दिखाए। एक बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि अब आटा, लस्सी, दही, खाने पीने की बिल्कुल जो ज़रूरी चीज़ें हैं अब इन पर भी टैक्स लगेगा। जी हाँ, मोदी जी जो है अब खाने पर ये इन चीज़ों पर टैक्स लगाएंगे। हगने पर तो लगा चुके हैं, वहाँ पर भी गैरत और शर्म नहीं आई। अब ये जो खाने की चीज़ें थी उनका एक बयान जो है काफ़ी वायरल हो रहा है। 2013 के पहले का एक बयान वायरल हो रहा है, जब वो अपोजिशन पर हमला करते थे तो उनका बयान वायरल हो रहा है। जी हाँ, और वही घटिया हरकत अब खुद मोदी जी ने किया है, जिसको लेकर पूरे मुल्क में नाराज़गी जाहिर की जा रही है। ये अलग बात है कि उनके दलाल खरीदे हुए गोदी चैनल्स इस चीज़ को वैसा नहीं बता रहे हैं जिस तरीके से बताना चाहिए। तो खैर, अब मोदी जी ने जो घटिया हरकत की है लोगों के साथ, मुल्क के जनता को जो धोखा दिया है कि खाने पीने, दूध, दही, लस्सी, छाछ पर भी टैक्स लगा रहे हैं, इसको लेकर मुल्क में तो विरोध किया जा रहा है। लेकिन हमारे अपने शहर जलगांव में नॉन ब्रांड अनाज पर 5% GST का विरोध जबरदस्त अंदाज में किया गया और बंद मनाया गया। तो एक ही दिन में 70,000 करोड़ का कारोबार जलगांव में ठप रहा। और यूं समझिए कि इतना बड़ा नुकसान हुआ। मोदी जी की जय हो। आइए नाज़रीन, 2 साल के बाद फिर ऐसी अफसोसनाक खबर सुनाना पड़ रही है कि मुल्क से फिर कोरोना एक्टिव केसेस सामने आ रहे हैं। और अभी ये चिंताजनक आंकड़ा है कि एक्टिव केसेस की तादाद प्यारे मुल्क भारत में 1 लाख से आगे बढ़ गई है। 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के नए मामलों के साथ ही अब एक्टिव मामलों की तादाद 1,43,449 तक पहुंच गई है, जबकि 56 लोग गुज़िश्ता 24 घंटों में अपनी जान गंवा बैठे हैं। मरने वालों की तादाद भी बढ़कर अब काफ़ी आगे बढ़ गई है। फिलहाल इतनी तो राहत की बात है कि इस दौरान सेहतयाब होने वालों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। आइए, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, योगी जी का आतंकी बुलडोजर जो अब सिर्फ मुसलमानों के जो घर पर चल रहा है, ऐसा नहीं है। अब तो बुलडोजर का इस्तेमाल उन लोगों के लिए भी किया जाएगा जो SDM वगैरह से पैसे मांगेंगे। अगर SDM ने खाना खा लिया, सामान ले लिया, तो पैसे नहीं मांगने का। अभी ये देखिए, ये खबर आ रही है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से कि सरकारी दफ्तर के गलत इस्तेमाल के इल्जामात में घिरे बल्लारी के SDM ओहदे से हटा दिए गए हैं। पता चला है कि बिल के पैसे मांगने पर SDM ने बुलडोजर चलवा दिया। चलिए, जिसके घर पर चलाया, ये भी जो दुकान पर चलाया, घर पर चलाया, ये भी मुसलमान ही निकला। मैं वही ताज्जुब में था कि मुसलमान कैसे नहीं है, बुलडोजर जब चल रहा है तो फिर वो मुसलमान कैसे नहीं है। तो अभी खबर है कि फर्नीचर के ताजिर जाहिद ने जब SDM से बिल की रकम मांगी, भाई तेरे बाप का तो नहीं है, फ्री का तो नहीं है, फर्नीचर ले रहा है और पैसे नहीं दे रहा है। जब बिल की रकम मांगी तो फिर जाहिद के घर को गिराने के लिए SDM साहब ने बुलडोजर भेज दिया। इस केस में मुलजिम का बयान रिकॉर्ड करने के बाद मौसूफ को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भिजवा दिया गया है। खैर, SDM ने जाहिद के तमाम इल्जामात को गलत करार दिया है। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु से। जी हाँ, तमिलनाडु में एक तालिबा, एक छात्रा की मौत के बाद हंगामा हुआ। स्कूल में मुजाहिरीन ने ज़बरदस्त अंदाज में तोड़फोड़ की और बसों को आग लगा दी। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में इतवार को एक 12th की स्टूडेंट की मौत के सिलसिले में हिंसा फूट पड़ी। तालिबा की मौत से मुश्तइल लोग बड़ी तादाद में सड़क पर निकल आए और स्कूल में तोड़फोड़ की। आंदोलनकारियों ने स्कूल बसों को भी आग लगा दी। पुलिस ने बताया कि तालिबा की मौत के बाद कई लोग स्कूल में दाखिल हुए, जिन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की। ताहम बाद में लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई और जबरदस्त अंदाज में इन्होंने आंदोलन किया। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ।
क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।